بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور اس کی ہر خطرے سے، ہر سازش سے، ہر دشمن سے حفاظت فرمائے۔ گزشتہ روز جب ہم ولاگ کر چکے تو اس وقت خبر چلی، ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جو 2 رکنی وفد آ رہا تھا پاکستان، اس کو میں نے روک دیا ہے۔ اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے، 15 16 17 گھنٹے کا سفر ہے اور اس پہ خرچ بھی بہت ہوتا ہے، اور اتنی دور جا کے آگے جو لوگ ہیں ان کو جانتا بھی کوئی نہیں۔ اس کا اشارہ ایرانیوں کی طرف تھا، تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیسے کے خرچ میں بہت محتاط ہوں۔ یہ رات ان کا بیان چلا اور اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے رستے کھل گئے۔ جو کئی دنوں سے آس لگائے بیٹھے تھے، محبوب کے رستے پہ نگاہیں جمائے بیٹھے تھے، ٹرمپ آ رہا ہے، ٹرمپ آ رہا ہے، ٹرمپ کے آنے سے پہلے دھمالیں ڈال رہے تھے اور منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ آ گیا تو کیسی دھمالیں ہم ڈالیں گے؟ ویسے وہ آ جاتا تو شہباز شریف کی دھمال تو دیکھنے والی ہوتی جی، لیکن وہ بہت مکار اور عیار آدمی ہے، اور اب تو اس کی اپنی قوم ساری اسے جھوٹا کہنا شروع ہو گئی کہ وہ جھوٹا شخص ہے، رات کو کوئی بیان دیتا ہے، صبح کوئی بیان دیتا ہے۔ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، ان لوگوں کے پاس ان سے مذاکرات کر کے مجھے کیا فائدہ ہوگا جن کو جانتا کوئی نہیں؟ تو جن کو جانتا کوئی نہیں ان سے مذاکرات کے لیے آپ کئی دنوں سے مرے جا رہے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے سہولت کاری کرنے کی، ان کو راضی کرنے کی، اور آپ کس بات کے تمغے دے رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل؟ اسی بات کے دے رہے ہیں نا کہ وہ آپ کی ملاقات ان سے کروا دیں اور آپ کے معاملات طے کروا دیں۔ انہوں نے کوشش بڑی کی، لیکن آپ کے جھوٹ، آپ کے بیانات جو ہیں، انہوں نے یہ مذاکرات جو ہیں کہیں کسی طرف جانے نہیں دیے، بلکہ پہلے دن مذاکرات جو ہوئے پہلے اسلام آباد میں، ان کے بارے میں تمام سرکاری ذرائع اور سرکاری لفافے اور سرکاری صحافی کہہ رہے تھے کہ بس خبر آنے والی، معاملات طے ہو چکے، جنگ بندی کے لیے اور جو شرائط تھیں ایران کی، امریکہ کی مانی گئی ہیں، سب بالکل حل ہونے والا معاملہ۔ اور واقفان حال بھی یہی کہتے ہیں کہ اندر تمام شرائط، تمام معاملات طے ہو گئے۔ اچانک ایک فون کال آئی جے ڈی وینس کو، اور وہ مذاکرات ختم کر کے واپس رخصت ہو گئے۔ واپسی پہ آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی تھی، بہت شارٹ ایک سوال کا جواب دے کے دوسرے 2 جو ساتھی تھے ان کے ساتھ، اور مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے، وہ دونوں ہی اسرائیلی، بہت بڑے اسرائیلی ٹاؤٹ ہیں۔ ایک ٹرمپ کا کوئی رشتہ دار ہے، داماد ہے شاید۔ وہ امریکی نمائندے تو کم تھے، وہ اسرائیلی نمائندے زیادہ تھے، اور اسرائیل کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جنگ بند ہو، معاملات طے ہو جائیں۔ وہ تو پورے علاقے کا اکیلا ٹھیکیدار بننا چاہتا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھتا ہے، نقشے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جس دن جنگ بند ہو گئی اس کے عوام بھی اس کو جوتیاں ماریں گے، اور دوسرے کسی ملک میں جائے گا تو عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق گرفتار کر لیا جائے گا، اور ویسے جنگ ختم ہو جائے، معاملات سدھر جائیں تو اس سے اپنے ملک میں اب رہنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ اس کے اپنے عوام کا یہ خیال ہے کہ اس نے خام خواہ جنگ چھیڑ کے ہمیں عذاب میں ڈالا ہے۔ کئی اسرائیلی مارے گئے، عمارتیں تباہ ہوئیں، بلڈنگیں تباہ ہوئیں، کئی کے روز تک انہیں بنکروں میں رہنا پڑا۔ تو اس کی اپنی عوام اس کے سخت خلاف ہے، اس کے خلاف عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں جن سے وہ بچ رہا ہے جنگ کا بہانہ بنا کے، اسے جنگ سوٹ کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جنگ کے نام پہ اس کو جہاں جہاں بھی اس کے حامی ہیں وہ بہت بڑی فنڈنگ کر رہے ہیں۔
ہتھیار امریکہ دے رہا ہے، پیسہ امریکہ دے رہا ہے، اس کی موجیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ مظلوموں کا قتل عام کر رہا ہے، خون خوار درندہ ہے جسے جب تک خون پی نہ لے انسانوں کا تسکین نہیں۔ تو اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ انسان کے لباس میں درندہ، خونی درندہ ہے کوئی، جس کا سب سے بڑا مشغلہ مظلوموں کا، بچوں کا، خواتین کا، مریضوں کا، بوڑھوں کا خون بہانا ہے۔ تو اس کے 2 آدمی مذاکرات میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب بھی انہی کے نام آ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، یا کچھ یہاں ایک آدھا یہاں چھوڑا ہوا تھا پہلے بھی امریکنوں نے۔ تو ٹرمپ کے جھوٹوں کی وجہ سے ایران دونوں دفعہ مذاکرات پہ آمادہ ہی نہیں ہوا۔ پہلے جب خبریں آ رہی تھیں نا ٹرمپ آ رہا ہے، ٹرمپ آ رہا ہے، اور شہباز شریف لڑیاں ڈالنا شروع ہو گئے تھے ان دنوں بھی، اور بعد میں اب جب کہا کہ یہ جمعہ کو ہو سکتے ہیں مذاکرات، ٹرمپ نے کہا تھا یہ جمعہ کو ہو سکتے ہیں، شاید یہ پیر کو ہو سکتے ہیں، ایک دن کہہ دیا یہ منگل کو ہوں گے، اور جب ان کو روانہ کرنے کا ٹائم آیا تو کہا جی اچھا، اس سے پہلے خبر اصل یہ ہے کہ ایران جواب دے چکا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، ان کا کوئی گارنٹر نہیں ہے جو ان کی گارنٹی دے، جو کہے کہ بھائی جو یہ وعدہ کریں گے، جس بات معاملات طے کریں گے ان پہ یہ قائم رہیں گے۔ کوئی ذرہ برابر بھی دنیا کی بڑی سپر پاور کے پاورفل پریزیڈنٹ کا اعتبار نہیں رہا، ختم ہو گیا اعتبار۔ بس ایک ہی شوق ہے کہ مجھے کوئی کہتا رہے آپ گریٹ پریزیڈنٹ ہیں، نہیں، اس نے کہا میں گریٹ نہیں، میں گریٹسٹ پریزیڈنٹ ہوں، اور نوبل انعام میرا حق بنتا ہے، میں نے 8 جنگیں بند کروا دی، میں نے 9 کروا دی، میں نے فلاں کروا دیا۔ تو اب لوگ اس کے ان جملوں پہ، ان جھوٹوں پہ ہنستے ہیں، اس کے اپنے صحافی بھی۔ تو آج بقول کچھ صحافیوں کے، اور سنا یہ ہے کہ یہ امریکہ میں بھی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ جو آج ڈرامہ ہوا رات وہاں مبینہ ٹرمپ پہ قاتلانہ حملے کا، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کروایا گیا، لوگوں کی توجہ اس سوال سے ہٹانے کے لیے کہ بار بار ٹرمپ کو ہر مجلس میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر جگہ ایک ہی سوال ہوتا ہے، ایران کا کیا بنا، مذاکرات کا کیا بنا، امریکہ ایران سے شکست کھا گیا، ایران ابھی تک جنگ کے میدان میں کھڑا ہوا۔ ان سے بعض لوگوں کا خیال ہے، واللہ عالم بالصواب، اور جو بندہ پکڑا گیا ہے پڑھا لکھا نوجوان ہے، امریکی ہے، وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا رکن نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میں نے دیکھا انہوں نے کسی کے کھاتے نہیں ڈالا۔ ہمارے والے ہوتے تو شاید عمران خان کے کھاتے ڈال دیتے، عمران خان نے حملہ کروایا، یہاں تو ایک سیکنڈ نہیں نہ لگتا۔ یہاں ہماری حکومت کے لوگ بڑے کاریگر ہیں ان کاموں میں، جس پہ ڈالنا چاہیں۔ بہت سارے بے گناہ ابھی تک جیلوں میں ہیں جو مرید کے گئے بھی نہیں۔ چلے مرید کے پہ تو آپ کو غصہ ہے کہ وہ فلسطین کے لیے کیوں نکلے، وہ اقصیٰ کے لیے کیوں نکلے، لیکن جو گئے بھی نہیں گھروں سے بیچارے، ان کے بھی لسٹوں میں نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پکڑا ہوا ہے، دہشت گردی کے ان پہ بھی کیس چل رہے ہیں۔ اور یاد چلیں باقی ساری باتیں چھوڑیں، میں پوچھتا ہوں معاذ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کوئی لفظ ایسا اگر کمزور ہو تو، مسجدیں بھی دہشت گرد ہوتی؟ مسجد رحمت للعالمین کو آپ نے 6 مہینے ہو گئے بند کیا ہوا ہے، جو مسجد اذانوں سے محروم ہے، نمازوں سے محروم ہے، تلاوت قرآن سے محروم ہے، وہ شہباز صاحب آپ کے لیے دعا کر رہی ہوگی، مسجد کے در و دیوار آپ کو دعا دے رہے ہوں گے۔ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے میرے ساتھ، میرا آپ کے ساتھ، کسی لیڈر کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، کسی تنظیم کے ساتھ، مسجد کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف؟ مسجد کھولتے آپ محلے داروں سے کہتے کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، اور کوئی وہاں ایسی سرگرمی نہیں ہوگی جس سے حکومت کو کوئی خطرہ ہو، کوئی خوف ہو۔ لیکن یہاں میں نے عرض کیا نا، ہمارے ہاں تو بڑے بڑے ٹرمپ کے بھی دماغ سے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرمپ بھی بڑا فراڈیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ان دنوں میں ٹرمپ نے کتنی دفعہ کہا ایرانی میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، ایرانی میرے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ایرانیوں نے ریڈیم چینج کر دیا ہے، میری مرضی کے لوگ آ گئے ہیں، کچھ لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے ایران کی لیڈرشپ میں پتہ لگا کہ یہ سب جھوٹ بول رہا تھا، ساری باتیں کوئی بھی ان میں سچی نہیں تھی۔ جو اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ بولے، اس پہ قوم کیسے اعتبار کرے گی؟
इसलिए अब ट्रंप को भी अपना अंजाम नज़र आ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन तो अभी दूर है, नवंबर में है, उससे पहले कहीं इम्पीचमेंट ना हो जाए, मुआवजे की कोई तहरीक ना आ जाए। अब उसके अपनी पार्टी के लोग भी उसके ख़िलाफ़ हुए पड़े। तो हमारे यहाँ बेचारे 15 दिन इंतज़ार कर के 2 शहरों की ज़िंदगी दो भर की हुई थी, जीना हराम किया हुआ था कि ट्रंप आ रहा है या ट्रंप के कोई नुमाइंदे आ रहे हैं, और उनकी तरफ से जवाब मिल गया। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ऐसे हालात पैदा फरमा दे कि जंग बंदी का कोई इंतज़ाम हो जाए। हमारे हजरात ने कोशिश तो बड़ी की है, अब नीयतों का जानने वाला तो रब है कि किस नीयत से की है और किस हद तक, और जो होना है। अब मैंने कहा ना कि वो एकदम तवज्जो मबजूल करवा दी गई हमले पे को। हालांकि वहाँ उस कमरे में जिसमें ट्रंप बैठा हुआ था, उस हाल में आवाज़ आती है कहीं से फायर की। कोई बंदा नहीं उधर आया, कोई फायर करने वाला नहीं आया, आवाज़ आई सब मेज़ों के नीचे, और ट्रंप को उठा के जल्दी जल्दी सिक्योरिटी वाले 2-4 सेकंडों के अंदर अंदर बाहर भगा के ले गए। तो ट्रंप साहब थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। जब लोगों पे बमबारी होती है तो क्या गुजरती है उन पे, जब लोगों पे जहाज़ों से बमबारी होती है, जब मिज़ाइल मारे जाते हैं, जब ड्रोनों से हमला होता है, तो आवाम पे क्या गुजरती। वो भी तो आखिर इंसान हैं, उनके अंदर भी एहसासात आप जैसे ही हैं। आपको तो गोली की आवाज़ से इतना ख़तरा लगा कि अब पूरी दुनिया का मीडिया चला रहा है जी कातलाना हमला हो गया, कातलाना हमला हो गया। तो जिनको आपने हज़ारों की तादाद में गज़ा में और ईरान में और लबनान में मार दिया है, कभी आप अकेले बैठ के तन्हाई में सोचें ज़रूर कि उनको भी कोई दर्द हुआ होगा या उनको भी कोई खौफ थोड़ा बहुत गोलियां चलने का, बम चलने का। लेकिन आप में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मौत से डरते हैं, वो मौत के सौदागर हैं, वो शहादत की मौत की तमन्ना करने वाले हैं जिनको आप मार रहे हैं। आप अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं। आपकी एक आदमी की वजह से पूरी दुनिया का अमन गारत हो गया। आपका मुतालबा है कि ईरान यूरेनियम जो अफज़ुदा किया वो हमारे हवाले कर दे, उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती एटमी हथियारों की। तो इसके साथ इंसाफ की बात ये थी कि आप ये भी शामिल कर लेते कि इसराइल के एटमी हथियार भी हम तलफ़ करने जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के पास अगर एटमी हथियार रहेंगे तो जंग का ख़तरा रहेगा, लेकिन आप एक तरफ़ा एक के हथियार लेना चाहते हैं, उसके हाथ पांव बांध के अखाड़े में फेंकना चाहते हैं, दूसरे को खुली छुट्टी दे के चाहते हैं कि आप हमला करो इन पे, इनको मारो, इनका खून बहाओ। ये खुल्लम खुल्ला नाइंसाफ़ी है। ये किसी मुज़ाकरात की मेज़ पे भी आप बैठेंगे तो शायद दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी भी आपकी इन शर्तों को अब मजाक ही समझेगा, कोई इनको संजीदा नहीं लेगा। तो इसलिए अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं, दुनिया का अमन तबाह ना करें। अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया में आपके इस जंगी जुनून की वजह से फसाद फिल अर्द की कैफियत है। अल्लाह ताला ऐसे शर पसंद लीडरों से अपनी मखलूक की हिफाजत फरमाए।